لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى وسبيله الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب زلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما وجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. صلى الله عليه وسلم. برادران عزیز، قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اللہ جل جلالہ عز شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں کہ جو عالم ہیں، علماء ہیں. اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ آیت مخصوص ہے، خصوصیت کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ وہ عالم ہیں، اور عمومی طور پر وہ لوگ جو ان کے چاہنے والے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. معنی خوف کا لفظ استعمال کیا انما یخشی اللہ، خشیت اسی کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کے اندر معرفت ہو. چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے، زمین پر کچھ بھی چلتا ہے، اگر سانپ کو بھی چلتا ہوا دیکھے تو سانپ کی طرف دوڑنے لگتا ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ اگر کاٹ لے گا تو میں مر جاؤں گا. لیکن جب اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے کاٹنے سے میں مر جاؤں گا تو پھر وہ بچہ اس وقت جب وہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، پہچان لیتا ہے، تو پھر وہ دوڑتا ہے اس سے. تو معرفت اور علم جو ہے وہ انسان کو خشیت پروردگار دلاتی ہے، اللہ کا خوف. اور یہ بات بھی طے ہے کہ اگر انسان کو علم آ جانے کے بعد بھی اس کے اندر خشیت پروردگار نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، تو پھر وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہے، پھر وہ حیوان ہے. آج کل معاشرے میں جب تشیع کو نقصان دے دے کر تشیع اور شیعت کے دشمن ناکام ہو گئے، جیلوں میں ڈالا، گولیوں سے مارا، ملک بدر کیا، املاک لوٹی، سب کچھ کر کے جب ناکام ہو گئے اور دیکھا کہ ہر ظلم کے بعد یہ بڑھتے ہیں، گھٹتے نہیں ہیں، تو اب انہوں نے نیا طریقہ نکالا کہ اندر کے لوگوں کو اٹھاؤ، خریدو، تاکہ وہ شیعت کے خلاف کام کریں، تشیع کے خلاف کام کریں. تشیع کے خلاف کام کرنے کا جو پہلا ذریعہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ یہ کہ علماء کے خلاف ایک تحریک چلائی جائے. اب اس وقت مرکز ولایت کے عنوان سے شیعت کے خلاف ایک تحریک بڑی تیزی کے ساتھ اٹھ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے بڑے مر گئے، شیعت کو تباہ کرنے کی سازش کرتے کرتے شیعت کو تباہ نہیں کر سکے. اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چند قسم کے اب ان میں وہ لوگ ہیں جو برملا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے،
پاک رہنے کی ضرورت نہیں ہے، طہارت کی ضرورت نہیں ہے، علماء سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میخانوں کو بڑھاؤ، شراب بڑھاؤ، بھنگ بڑھاؤ، چرس بڑھاؤ اور زنا بڑھاؤ، بدکاریاں بڑھاؤ۔ جتنی بدکاریاں کرو گے اتنے بڑے مولائی سمجھے جاؤ گے۔ سندھ میں اس کا مرکز لاڑکانہ ہے، پنجاب میں اس کا مرکز لاہور ہے۔ وہ خود اپنی گفتگو سے اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کا تعلق مکتب تشیع سے، مکتب تشیع کا تعلق آئے تطہیر کے وارثوں سے ہے۔ ان لوگوں سے ہماری وابستگی ہے کہ جن کے نزدیک رجس جا نہیں سکتا، تو جہاں نجاست آ جائے وہ آل محمد کے قریب رہ نہیں سکتا۔ نجاست جہاں بھی آئے گی وہاں وہ اہل بیت علیہ السلام سے خود بخود دور ہو جائے گی۔ یہ بھنگ، یہ چرس، یہ نشہ، یہ زنا، یہ سود، یہ رشوت، یہ حرام خوری، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جب تک لوگ ان چیزوں کو استعمال کرتے رہیں گے اہل بیت کے نزدیک نہیں آ سکتے۔ نام لینا اور چیز ہے اور اہل بیت کے نزدیک ہونا اور چیز ہے۔ آل محمد علیہ السلام ان لوگوں کو اپنے قریب آنے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ اللہ نے آل محمد اور نجاست کے درمیان طہارت کی وہ دیوار رکھی ہے کہ نجس یہاں آ ہی نہیں سکتا۔ لہذا مجھے کل اس بات کی رپورٹ بھی ملی ہے کہ ہمارے یہاں مکلی میں بھی ان کے کچھ نمائندگان آئے ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی ایک بہت بڑا چرسی ٹولہ ہے، شراب خور لوگ ہیں یہاں پر بھی جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کو شیعہ کہلانا نہیں چاہیے۔ آل محمد علیہ السلام پر یہ تہمت ہے کہ ان کا چاہنے والا اور شرابی، جس ہاتھ میں غازی کا علم اٹھے اس ہاتھ میں شراب کا پیالہ کیسے آ سکتا ہے؟ جس ہاتھ میں حضرت عباس علیہ السلام کا علم ہو اس ہاتھ میں سلفی کیسے آ سکتی ہے؟ اس ہاتھ میں شراب کیسے آ سکتی ہے؟ اس ہاتھ میں سے ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہاتھ ظلم کر ہی نہیں سکتا جو عباس علیہ السلام کا علم پکڑتا ہے۔ یہ پہچان ہے کہ جسے عباس علمدار کے علم کی شناخت ہوگی، پہچان ہوگی، وہ اس ہاتھ میں کبھی بھی، اس ہاتھ سے کبھی بھی ظلم نہیں کر سکتا، اس ہاتھ سے کبھی نجاست کو چھو نہیں سکتا۔ نجاست چھونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں، میں ایک مثال دیتا ہوں عام طور کے اوپر، بزرگان بیٹھے ہوئے جانتے ہیں ہمارے انٹیریئر سندھ کی بہت مشہور مثال ہے سندھی کی، کہ ایک آدمی نے چوری کی، پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا، تھانے لے گئے، مارا پیٹا پولیس والوں نے، لیکن اسے چوری قبول نہیں کی۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ بھائی انہیں کہ قرآن کھڑا ہے، اس سے قرآن اٹھوائے۔ کہنے لگا تو کہ قرآن کھڑا ہو، اس نے کبھی قرآن زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا، نام سنا تھا۔ کہنے لگا پہلے میں دیکھ لوں کہ قرآن کیسا ہے، پھر بتاؤں گا کہ اٹھا سکتا ہوں یا نہیں اٹھا سکتا۔ وہ قرآن مجید چھوٹا سا کپڑے میں لپٹا ہوا جب لا کے دیا، کہنے لگا ایسے تو میں 100-200 اٹھا دوں گا، مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، اس قرآن کی عظمت کیا ہے، اس قرآن کی۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے علم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا چرس پینے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے علم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کا کوئی تعلق جناب عباس علیہ السلام سے نہیں ہے۔ جناب عباس علیہ السلام کا ماننے والا، چاہنے والا وہ ہے جو علم لگائے تو اس کے نیچے ذکر محمد و آل محمد کرے یا ذکر خدا کرے، ان کے رب کا تذکرہ کرے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ میخانے کھول کے اور یہ شراب خانے کھول کر اور یہ بدکاریاں کر کے شیعت کو بدنام کر سکتا ہے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔
اس لیے کہ تشیع نام ہی طہارت کا ہے۔ 35 کروڑ شیعہ دنیا میں آباد ہیں، تو یہ 1,00,000 2 لاکھ موالے بدکار لوگ یہ شیعت کو بدنام نہیں کر سکتے۔ البتہ جو شیعوں کا دشمن ہے ان کو ایک شیعوں کے اوپر الزام لگانے کا بہانہ مل جاتا ہے۔ دیکھیں جناب یہ شیعہ بھنگ پیتے ہیں، دیکھیں جناب یہ شیعہ چرس پیتے ہیں۔ شیعہ چرس نہیں پیتے، چرس پینے والا شیعہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بھنگ پینے والا، شراب پینے والا شیعہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ زنا کرنے والا، سود کھانے والا شیعہ ہوتا ہی نہیں۔ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں، اس لیے کہ امام علی علیہ السلام کے شیعوں میں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ علی علیہ السلام کے شیعوں میں ابو ذر غفاری مسلم، جناب میثم تمار ہیں، جناب سلمان محمدی ہیں، جناب صعصع بن سوحان ہیں، جناب کمیل بن زیاد ہیں، جناب رشید حجری ہیں، جناب حضر بن عدی ہیں۔ یہ شیعوں کی اعلیٰ ترین فرد ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے مراجع کرام، ہمارے علماء کرام، جنہوں نے پوری زندگی اپنے علم اور کردار کی طہارت سے ہزاروں لوگوں کو شیعہ کر دیا۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ تیجان مصر کے علاقہ، افریقہ کا ایک شہر ہے، ملک ہے تیجان، وہاں دوا میں ڈالنے کے لیے بھی شیعہ نہیں ملتا تھا، ٹھیک ایک شیعہ بھی پورے تیجان میں نہیں تھا۔ شیخ محمد سماوی تیجانی، ایک آدمی نے کتابیں پڑھنا شروع کی تو اسے یہ فخر تھا کہ میں شیعوں کو 2 منٹ میں ہرا دوں گا۔ وہ کتابوں کے حوالے لکھ کر آیا نجف اشرف، ملاقات کی آغائے خوئی سے، آیت اللہ العظمہ سید القاسم خوئی سے ملاقات کی، اس نے آیت اللہ العظمہ سید باقر الصدر سے، تو اسے اندازہ ہو گیا، کہنے لگا کہ ہم تو جاہل ہیں، علم ہے ہی نجف کے اندر، اور اس نے اپنا مکتب چینج کیا، تبدیل کیا، شیعہ ہوا۔ جب وہ واپس گیا اور اس نے اپنے شیعہ ہونے کا اعلان وہاں کیا تو اس کے ساتھ میں بڑی زیادتیاں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود کہ دنیا نے دیکھا کہ بھئی یہ اتنا بڑا عالم شیعہ کیوں ہوا، آج وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں شیعہ ہیں۔ مکتب تشیع کی مثال حلال جانور کی جیسی، جیسے روزانہ سینکڑوں گائے، بکریاں اور دمبے ذبح ہوتے ہیں کھانے کے لیے، لیکن پھر بھی ان کا آپ دیکھیں غول کے غول موجود ہیں، اور کتیا 7 بچے دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کتا کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ حرام میں برکت نہیں ہوتی ہے، حلال میں برکت ہوتی ہے۔ رزق حلال کھاؤ، حلال کام کرو، واجبات کو ادا کرو۔ اور یہ دور ہے جس دور کے اندر کورونا جیسی وبائیں، کل بھی مجھ سے رات کو ایک صاحب پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بھائی حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کوئی بھی وبا 90 دن سے زیادہ نہیں رہتی، یہ اتنے دن کیسے چل گئی؟ میں نے کہا وہ 90 دن میں جو لوگ سدھر جاتے ہیں تو ان کے ہاں سے وبا چلی جاتی ہے، ہمارے ہاں تو جیسے جیسے وبا بڑھتی چلی جا رہی ہے ہم خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنے بے نمازی تھے جنہوں نے نماز پڑھنا شروع کی ہو، کتنے لوگ ہیں غاصب جنہوں نے بہنوں کا اور بھائیوں کا حق دبا رکھا ہے، وہ بھائیوں کو واپس کیا ہو کہ بھائی اب یہ موت کا وقت آ گیا ہے، وبا ہے، کل مر جاؤں گا تو یہ اپنا حق لے لو مجھ سے۔ کتنے لوگوں کے قرضے ہم نے واپس کیے ہیں، کتنے لوگوں سے جن سے ناراضگی تھی، جن کو ہم نے ظلم کیا یا گالی بکی یا جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی، کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ جا کے ہم نے معافی مانگنے کا شروع کیا ہو کہ سائیں اب معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو جب ہم غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، واجبات کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اللہ میں بھی کہتے پڑے رہو اسی گند کے اندر۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ سے زبردست کوئی نہیں،
بس ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بات کو تمام کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک چاہنے والا تھا، آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا صحیح میں بہت غریب ہوں اور اللہ سے مناجات کے لیے آپ جاتے ہیں کوہ طور پر، مناجات کر کے اللہ سے کہنا کہ بھی میرے رزق میں تھوڑا سا اضافہ کرتے تاکہ میں دال مانی سولے نہ کھاواں۔ آواز پروردگار آئی کہ کہہ دو ان سے کہ رزق میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اتنا ہی ہے بس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اسے بتا دیا، اس نے گدھے پر اپنا سامان لادا اور کہنے لگا میں اس اللہ میں کیا رہوں گا ہی نہیں، دوسرے اللہ کیا تھا۔ سفر کیا 2 4 6 دن، تو اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اب میں اس اللہ کے حکومت سے دوسرے اللہ کی حکومت میں آ گیا۔ وہاں انہوں نے تھوڑا بہت کاروبار شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس گاؤں میں جانا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا موسیٰ تیرے اللہ کیا رہتا تھا، غریب تھا کیا، یہاں کے مجھے بڑا، چونکہ اسے معرفت پروردگار نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ وہی ہے، چونکہ اللہ نے ہجرت میں برکت رکھی ہے، تم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، اللہ کے یہاں سے تمہارے لیے تبدیلی پیدا ہو گئی۔ آپ یقین کریں کہ جو لوگ اپنی مصیبت میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا جن کے پاس وسیلہ ہو ان کی پریشانی دور نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ دینے والی ذات اللہ جیسی کریم ذات ہو اور وسیلے کے لیے 14 معصومین علیہ السلام کا وسیلہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہاری دعا رد ہو سکے۔ اس لیے اس زمانے میں سب سے اہم ضرورت، پہلی ضرورت کہ ریلی بنیاد پر روزانہ اپنے علماء سے ملاقات کریں اور اہل بیت علیہ السلام اور قرآن مجید کے حوالے سے کوئی ایک بات ضرور ان سے سنیں۔ چلے اگر آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، نہیں جا سکتے، تو یہ بھی آپ کے اوپر اللہ کا احسان ہے اگر ہم اسے سمجھیں کہ حضرت مولانا گوگل کے پاس چلے جائیں، کسی امام کا نام لکھیں، آپ کو نیچے امام کی سیرت بھی مل جائے گی، اقوال بھی مل جائیں گے۔ کوئی ایک آیت کا ترجمہ، کوئی عنوان لکھیں، نیچے آپ کو جواب آ جائے گا۔ ایک حدیث روزانہ سنیں، غور کریں اور پڑھیں، تاکہ اس دور میں اس عذاب سے، اس مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ اور اگر اس کی طرف توجہ نہ کی تو آنے والی مصیبت ابھی اس سے بھی زیادہ خطرناک آ رہی ہے، زیادہ خوفناک آ رہی ہے۔ شاید ابھی لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن ہم نے چونکہ کتابوں میں دیکھا ہے، پڑھا ہے، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ آگے بڑھے گی۔ اس لیے کہ جیسے جیسے دنیا میں انسان کی بدعملی کا فساد بڑھتا ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندے گناہوں کے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں تو اللہ بھی عذاب دینے کے نئے طریقے ایجاد کرتا ہے۔ اپنی مخلوق پر مہربان ہے، دعا کرے کہ اس کا غضب اس کی رحمت پر غالب نہ آ جائے۔ ابھی تک صرف اشارہ ہے سدھرنے کا، سدھرو، ماکڑ کھائی وہی فصل، سائیں اللہ سائیں کی مرضی۔ اب اگر یہی فصل کی، اگر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر زکوٰۃ نکالی ہوتی، ماکڑ کے باپ کی بھی مجال نہیں تھی کہ تمہاری فصل کو نقصان پہنچاتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ زکوٰۃ نکلی ہوئی ہو اور اسے ماکڑ کھا جائے؟ بالکل اسی طریقے سے جو زیادتیاں ہیں ہماری طرف سے، کہ اگر میرے بیٹے کی شادی ہے تو 5 لاکھ روپے خرچ کروں گا، قرض لوں گا، ادھار لوں گا، تاکہ میری مونچھیں اوپر رہیں کہ ہاں صحیح، ہاں شبیر رضا واہ جو کاج کرے۔
اور اگر کوئی غریب مانگنے آ جائے کہ دوا کے پیسے نہیں ہیں، بابا معاف کرے، خبر نہ ہے کورونا لگی پہ آئے، گھر میں لاک ڈاؤن میں بیٹھائے ہوں، پیسوں ہی کو نہیں، ٹکو ہی کو نہیں۔ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا ہمیں، کہ جب راہ خدا میں دینے کی باری آئے تو معاف کر بابا، اور جب مانگنے کی باری آئے تو اللہ صحیح سے کہتے ہیں کہ دنیا کی بادشاہت ہمیں دے دے، پوری دنیا کی حکومت ہمیں دے دے۔ جتنا ملتا جاتا ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں پیر رکتا ہی نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں علماء سے نزدیک رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے نزدیک کریں، اپنے کردار میں تبدیلی پیدا کریں، اپنے آپ کو طہارت کے اندر رکھیں، پاکائی میں رکھیں، اس لیے کہ یہ وہ دور جو روایتوں میں ہم کبھی پڑھتے تھے، کبھی سنتے تھے، آج ہم سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جس سے صبح کو ملتے ہیں وہ شام کو نہیں ہے، جس سے شام کو ملتے ہیں وہ صبح کو نہیں ہے، اور یہ موت ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کب اور کس وقت جانا ہے۔ لا تدری نفس بأی ارض تموت، نہیں معلوم کسی نفس کو کون سی جگہ پر موت آنے والی ہے۔ ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور نہیں کسی نفس کو یہ پتا ہے کہ کل اس کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے آج اپنے آپ کو آمادہ کرو، کل کے اوپر نہ چھوڑو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محمد و آل محمد سے وابستہ رہنے، ان کے علماء کے ساتھ وابستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يحزن الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمہارے درمیان پھیل جائیں، ایسی تکلیفیں تمہارے اوپر آئیں، اس کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ استغفار کیا جائے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ میں اس سلسلے میں پوری تقریر کر چکا ہوں، خطبہ بھی دے چکا ہوں، بس ایک صرف لفظی ترجمے کے لیے آپ کے سامنے عرض ہے کہ استغفروا ربکم، سورہ نوح کی آیت ہے، انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کے سلسلے میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت امین علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مولا میرے باغ میں میوے نہیں لگتے، آپ نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک نے کہا مجھے تکلیف رہتی ہے، بیمار رہتا ہوں، آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک نے کہا ہمارے یہاں بارشیں نہیں ہوتی، آپ نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ ایک نے کہا میری فصل زمین کے اندر کم ہوتی ہے، آپ نے استغفار۔ 8 آدمی آئے، 8 آدمیوں نے الگ الگ تکلیفیں بتائیں، مولا نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب سب چلے گئے تو میں نے مولا سے پوچھا کہ مولا آج تو آپ نے کمال کر دیا۔ پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے سوال ایک ہوتا تھا، جواب مختلف ہوتے تھے، آج ہم نے دیکھ لیا کہ سوال مختلف ہیں اور جواب ایک ہی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی کہ مغفرت طلب کرو اللہ سے، انہو کان غفار، اس لیے کہ بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وہ آسمانوں سے یرسل السماء علیکم مدرار، جو آسمانوں سے تمہارے لیے بارش بھی برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جو تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا، تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے باغات کو بھی ثمربار کر دے گا اور تمہاری نہروں کو بھی جاری کر دے گا۔ لہذا سب سے زیادہ استغفار پر، اور استغفار کرنے سے پہلے غور کرو، اگر بھائی ناراض ہے، بہن ناراض ہے، جن کو ہم نے ناراض کیا ہے ان سے معافی طلب کرو، ان کو راضی کرو۔ دوست ناراض ہے، مومن ناراض ہے، کسی کو ہم نے ناراض کیا ہے، جیسے جیسے آپ بندگان خدا سے معافی مانگتے رہیں گے اور بندگان خدا کو معاف کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے اور آپ کے سارے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا اور معاف کرتا رہے گا۔ اللہم افتح علی ابواب توبتک ورحمتک ورزقک الواسع، انی الیک من الراغبین واتمم لی نعمک انک خیر المنعمین۔ اللہم اجعل بقیت عمری فداء فضل الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين۔
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.